میں شریک تھے؟ ہاں، قال قبل ذالک حنین، کیا میں اس سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں شریک تھا۔ یہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا یہ وہ صحابی ہیں، یہ خود بھی صحابی ہے، اس کا والد صاحب اوفا بھی صحابی ہے، دونوں صحابی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہے جن کی زیارت حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب ہوئی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو صحابہ، 4 صحابہ کے قریب امام صاحب کو زیارت تو نصیب ہے، اس میں کسی کا انکار نہیں ہے صحابی کی زیارت کرنے کا۔ باقی روایت کسی صحابی سے یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق زیر بحث ہے۔ بعض محدثین یہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب کی روایت بھی ثابت ہے، بعض کہتے ہیں کہ امام صاحب کی روایت کسی صحابی سے ثابت نہیں، باقی روایت اور رویت تو متفق علیہ ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحابہ جو اس زمانے میں تھے بڑی بڑی عمر کے، جیسے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زیارت فرمائی تھی۔ درس ارشاد فرما رہے تھے، اسی درس کو بھی آپ نے سنا تھا، 6 سال کے تھے یا بڑی عمر کے تھے۔ اس لحاظ سے اگر امام صاحب کی 80 ہجری اگر ولادت مانی جائے یا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 70 مانی جائے تو پھر صورت میں اسی کی عمر کے لحاظ سے یہ فرق ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض کہتے ہیں کہ اسی کی رویت بھی ثابت ہے، روایت بھی ثابت ہے، بعض کہتے ہیں محض رویت روایت نہیں ہے۔ بہرحال فرمایا عبداللہ بن عفو نے کہ میں نے اس سے پہلے بھی میں غزوات میں شریک ہوا ہوں، یعنی حدیبیہ میں بھی، اور اس طرح فتح مکہ میں بھی، دوسرے موقع پر بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا۔ فرمایا بہ قال حدثنا محمد بن کثیر قال حدثنا سفیان ان ابی اسحاق قال سمعت البراء وجاءه رجل، حضرت براء سے میں نے سنا ان کی خدمت میں ایک شخص آیا، فقال یا ابا عمارہ، اے ابا عمارہ، یہ کنیت حضرت براء بن عازب کی، اتولیت یوم حنین، کہ آپ نے بھی پیٹھ پھیری تھی حنین والے دن؟ یہ میں نے جیسے عرض کیا نا کہ اس طرح کا پروپیگنڈا کیا گیا تھا صحابہ کے خلاف، تو اسی لیے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو جو اس طرح کی باتیں کرنا مشکل ہے نا، اس لیے صحابہ پر نشانہ لگاؤ۔ جب صحابہ پر نشانہ لگے گا تو ظاہر ہے بالواسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جائے گا، اسی لیے وہ بدنیت لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اس طرح کی جو پروپیگنڈا تھی، اسی پروپیگنڈا کے متعلق اس نے سے پوچھا، اتولیت یوم حنین، حضرت آپ نے بھی پیٹھ پھیری تھی حنین والے سال؟ فقال اما انا، حضرت براء نے فرمایا لیکن میں، فاشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں، انہم لم یولہ، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا برابر بھی پیٹھ نہیں پھیری تھی۔ قرآن پاک کی آیت سے بظاہر یہی ہو رہی ہے، ثم ولیتم مدبرین، اور اس طرح کے پروپیگنڈا گروں نے بھی پروپیگنڈا یہی کیا تھا کہ سب کے سب نے پیٹھ پھیری تھی، یعنی الیاذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل، جبکہ حقیقت حال یہ نہیں تھی۔ اس لیے حضرت براء پوری وضاحت تفصیل کے ساتھ دے رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بابا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ نہیں پھیری تھی، جو کہ تیرے سوال کرنے کا مقصد یہی ہے، تو پوچھتا صحابہ کے بارے میں، لیکن تیرا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ فرمایا یا ابا عمارہ اتولیت یوم حنین، فقال اما انا فاشهد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لم یول ولکن اجل سرعان القوم، لیکن تکڑ کی تھی لوگ جلد نوجوانوں نے، فرشقتهم، پس ان کے اندر اس طرح جو ہے تیر اندازی ہو گئی حوازن کی، رشقتهم حوازن، ان پر تیر اندازی کر دی حوازن نے۔ جیسے میں نے عرض کیا یہ کیسے ان کے اندر جلدی بازی تکڑ ہو گئی کہ انہوں نے میدان وقتی طور پر چھوڑ دیا اور اوپر جو ہے پہاڑیوں کی چوٹیوں پر اپنے لوگوں کو بٹھا دیا، اور اس طرح انہوں نے میدان جب خالی کیا، صحابہ وہاں آئے، جھپٹ پڑے ان کی غنیمتوں پر، جیسے جھپٹے تو انہوں نے اوپر سے یہ اس طرح کی تیر اندازی شروع کر دی۔ حضرت ابو سفیان بن حارث کہتے ہیں اخذ براس، حضرت ابو سفیان بن حارث جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، یہ بھی اخذ براس بغلتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلہ مبارکہ کے لغام کو تھامے ہوئے تھے، یقول انا النبی لا کذب، حضور فرما رہے تھے کہ میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، وانا ابن عبد المطلب، میں مطلب کا بیٹا ہوں۔ جو نبی کو جو بھی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وہ سچ فرماتا ہے، اور نبی بھی کچھ بھی جھوٹ نہیں کہتے، اور اللہ کی طرف سے میرے ساتھ نصرت کا وعدہ ہے، لہٰذا اس میدان میں بھی میں فتح پاؤں گا، مجھے کسی قسم کی شکست نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ خدا نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ جب خدا نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے تو وہ نبی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، لہٰذا مجھے اسی میدان میں فتح ہوگی۔
اور مجھے شکست نہیں ہوگی۔ انا ابن عبد المطلب، میں مطلب کا بیٹا ہوں۔ مطلب کے بیٹے ہونے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ذکر خیر فرمایا چونکہ یہ مشرکین کے اندر اور عام لوگوں کے اندر یہ مشہور تھا کہ مطلب کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خاندان کو ایسا اعزاز بخشے گا کہ اس کے کچھ بیٹے جو ہوں گے وہ بادشاہ بنیں گے، اس کے کچھ بیٹے جو ہوں گے وہ نبی بنیں گے۔ تو اسی اعزاز کی طرف اشارہ دلوایا، یاد دلوایا۔ دوسرا یہ ہے کہ مطلب اپنی بہادری اور پہلوانی میں، سخا میں، جرت میں وہ ضرب المثل تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ضرب المثل ہونے کی وجہ سے اس کی طرف نسبت فرمائی، اپنے والد ماجد کی طرف نہیں فرمائی، چونکہ ان کے والد ماجد نے عمر ہی نہیں پائی تھی، اس لیے اس کے جوہر کھلے ہی نہیں تھے، نکلے ہی نہیں تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا حضرت عبد المطلب کا ذکر کیا۔ به قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ نبی اسحاق قیل للبراء وانا اسمع، حضرت براء سے کہا گیا میں خود سن رہا تھا، ولیتم مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین، کیا تم پیٹ کر پھیرے تھے حنین والے سال؟ فقال امن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی میدان سے نہیں ہٹے تھے، فلا کانوا رماتن، او فلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو میدان سے نہیں ہٹے تھے، کانور بس بات اتنی تھی، کانور رماتن کچھ تیر انداز تھے، ان تیر اندازوں کی تیر اندازی کی وجہ سے وقتی طور پر میدان کے کچھ ادھر ادھر ہو گیا، میدان کے اندر جولانی آ گئی، میدان کے اندر لوگ آگے پیچھے ہونے لگے۔ فقال انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، وہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، وانا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ به قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا وندر قال حدثنا شعبہ نبی اسحاق سمع البراء وسأله رجل من قیس، قیس قبیلے کے شخص پوچھ رہا تھا افررتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین؟ قال لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یفر۔